بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زمانہ قدیم میں بادشاہوں، تاجروں، وزیروں اور امیر لوگوں کے لیے حمام ہوا کرتے تھے، جیسا کہ دور حاضر میں مثال سینٹر اور اس دور میں حمام ہوا کرتے تھے۔ پرانے وقتوں میں ایک لڑکا جس کا نام نسو تھا، وہ لڑکی بن کر ایک حمام میں عورتوں، لڑکیوں، شہزادی کو نہلایا کرتا تھا۔ اس کا تعلق اسرائیل سے تھا۔ وہ عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک مزاج، کسی حسین لڑکی کی طرح نظر آتا تھا۔ عورت کا روپ دھاڑا اور ایک حمام میں کام کرنے لگا۔ یہ واقعہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا کہ واقعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ حمام عورتوں کا تھا اور اسرائیل کے بادشاہ کی ملکہ اور اس کی بیٹی سے لے کر تاجروں اور امیر لوگوں کی بیویوں اور بیٹیوں سمیت عورتیں اس حمام میں اپنا مساج کروانے آیا کرتی تھی۔ نسو عورتوں کا مساج کرتا تھا اور ان کو نہلایا بھی کرتا تھا، جس سے نسو ان حسین و جمیل اور نرم و نازک جسم والی عورتوں سے اپنے ہاتھ اور آنکھوں کی لذت پوری کرتا، اور نسو یہ کام اتنی مہارت سے کرتا کہ کسی کو شک نہ ہوتا، اور تمام عورتیں اسے مساج کرواتی تھی۔ ان عورتوں میں ملکہ شہزادی اور دیگر امیر لوگوں کی عورتیں بھی شامل تھیں۔ نسو کی حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ کام نسو کا ذریعہ بن چکا تھا، اس سے پیسہ بھی کماتا اور اس کے ساتھ حسین و جمیل عورتوں کے ساتھ رومانس بھی کرتا تھا، اور کسی کو شک و شبہ بھی نہیں تھا، اور ہر بندہ اس سے متفق تھا، اور وہ عورتوں کے جسموں سے بھی لطف اندوز ہوتا تھا۔ نسو کے ضمیر نے کئی مرتبہ اس کو ملامت کی۔ ضمیر کی ملامت پر نسو توبہ کر لیتا اور اس شیطانی عمل سے دور رہنے کا ارادہ کرتا، لیکن پھر بھی وہ توبہ توڑ دیتا۔ پھر ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام میں ہمیشہ کی طرح نسو سے مساج کروانے گئی۔ مساج کے بعد پتہ چلا کہ شہزادی کا ہیرو سے جوڑا ہاتھ نہیں مل رہا۔ شہزادی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی دی جائے۔ نسو اپنا راز فاش ہونے کے ڈر سے ایک جانب جا کر چھپ گیا اور دل میں سوچنے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرا راز رکھ لے، میں آئندہ کے بعد اس عمل سے توبہ کرتا ہوں۔ اب نسو دعا مانگ ہی رہا تھا کہ شہزادی کی آواز آئی کہ نسو کی تلاش کرنا بند کر دو، ہار مل گیا۔ اس کے بعد نسو نم آنکھوں کے ساتھ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے اسی وقت معافی طلب کی، معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس شہزادی کو ہار مل گیا۔ شہزادی کے پاس آیا اور اجازت طلب کر کے گھر چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد بھی اس نے خوب آہ پکار کی، چونکہ وہ قدرت کا کرشمہ دیکھ چکا تھا اور اس نے اب سچی توبہ کر لی تھی۔ اس نے حمام جانا بھی بند کر دیا، جس کی وجہ سے کافی دن بعد شہزادی نے نسو کی غیر موجودگی کی وجہ سے اسے پیغام بھیجا اور حمام میں آ کر مساج کرنے کا کہا، لیکن نسو نے اس بہانے سے ٹال دیا کہ اس کے ہاتھوں میں درد ہے، جس کی وجہ سے وہ مساج نہیں کر سکتا۔ کچھ دن کے بعد شہزادی کا پیغام آیا، لیکن نسو نے پھر سے وہی بہانہ لگایا اور بات کو ٹال دیا۔ نسو نے سوچا کہ اب اس شہر میں رہنا مشکل ہو رہا ہے، چونکہ شہر کی تمام عورتیں نسو سے مساج کروانے کی عادی ہو چکی تھی اور اس کی مہارت کی غریب نہ تھی۔ چنانچہ نسو اس شہر سے کہیں دور جانے کا سوچنے لگا، اور اس نے پورے کا پورا پکا پلان بنا لیا، ارادہ بنا لیا کہ اب اس گناہوں کی دنیا سے میں نے دور چلے جانا ہے، میں نے ان گناہوں میں نہیں رہنا۔ اب وہ ایک پہاڑی علاقے پر چلا گیا، یعنی کہ ایک پہاڑی پر چلا گیا اور وہاں ڈیرا لگا کر یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس نے اپنے پاس ایک بھینس کو دیکھا جو کہ گھاس کھا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کسی چرواہے کی بھینس یہاں آ گئی ہے، جہاں تک کہ اس کا مالک نہیں آ جاتا۔ میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں، اور جب وہ آئے گا میں اسے واپس کر دوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے بھینس کو ساتھ لیا اور چل پڑا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھٹکا نسو کے پاس آ پہنچا۔ قافلہ کے لوگ پیاس سے نڈال تھے، انہوں نے نسو سے پانی طلب کیا، تو نسو نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا۔ سب نے پیٹ کا پیٹ بھر کر دودھ پیا اور نسو سے شہر کا راستہ منہ کیا، تو نسو نے شہر کا قریب ترین راستہ انہیں بتا دیا۔ نسو کے اس اخلاق پر قافلے والوں نے اسے بہت سارا مال بھی دیا، یعنی کہ اس نے ایک نیک کام کیا، نیک عمل کیا، اور اس کے بعد اس کو اس کا بہت اچھا اجر بھی ملا، کیونکہ راستے میں کسی کی مدد کرنا ایک بہت ہی اچھا عمل ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے وہاں ایک کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ آنے لگے اور گھر بسانے لگے۔ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں نسو کا ایک بہت بڑا مقام بن گیا، اور نسو کی نیک نامی کے چرچے ہونے لگے۔ یہ چرچے بادشاہ تک بھی پہنچے، تو بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نسو کو پیغام بھجوایا کہ بادشاہ سلامت تم سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن نسو نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے بہت سے کام ہوتے ہیں، میں بادشاہ سے نہیں مل سکتا۔
نسو کے انکار پر بادشاہ کو تعجب ہوا، لیکن اسے بے نیازی پر اس کے دل میں نسو کو دیکھنے کا مزید اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے کہا اگر نسو یہاں نہیں آ سکتا تو ہم کو نسو سے ملنے چلے جائیں گے۔ چنانچہ بادشاہ اپنے کارندوں کے ساتھ ساتھ اس کے ٹھکانے پر پہنچ گیا، یعنی کہ اس کے ڈیرے پر پہنچ گیا جہاں پہ وہ نسو رہتا تھا۔ اس کو دیکھنے کے لیے اس کے دل میں تڑپ تھی کہ یہ کیسا نیک آدمی ہے کہ لوگ اسے ملنے کے لیے ترستے ہیں اور اس کے گن گاتے ہیں۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے نسور کے علاقے میں قدم رکھا تو قدرت کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لی جائے، اور بادشاہ وہاں انتقال کر گیا۔ چونکہ بادشاہ عقیدت مند نسور سے ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نسور کی نیک نامی کی گریوندہ تھی، تو نسور کو بادشاہ کی جگہ تک تنشین کر دیا گیا۔ نسور نے بادشاہ بننے کے بعد اپنے علاقے میں عدل و انصاف کے قوانین بنانے اور ان پر عمل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ پھر وہی شہزادی جس کا نسور حمام میں مساج کیا کرتا تھا، اسے نہلایا کرتا تھا، اس سے اس کی شادی کر دی گئی۔ وہ بھی ملکہ کے عہدے پر فائز ہو گئی۔ ایک دن نسور اپنے محل میں بیٹھا لوگوں کو نیکی کا درس دے رہا تھا۔ ایک شخص بولا کہ جناب، کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، میں نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی۔ آپ دیکھیں، وہ پرانے وقتوں کی بات اس کو یاد آ گئی کہ میری ایک بھینس گم ہو گئی تھی اور وہ نہیں مل رہی۔ اب وہ بادشاہ اس کا کیا جواب دیتا ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ اس سے آگے والی سٹوری ہے، اب آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں۔ لیکن وہ نہ مل سکی، میری مدد کے نسو نے اس شخص کا جواب دیا کہ تم بالکل فکر مت کرو، تمہاری بھینس میرے پاس ہی ہے، آج میں جو بھی ہوں تمہاری اس بھینس کی وجہ سے ہوں۔ اس پر نسو نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ میری دولت سے آدھا حصہ اس بھینس کے مالک کو دے دیا جائے، اس کی بھینس بھی لوٹا دی جائے۔ اس پر وہ شخص بحکم الہی کہنے لگا، اے بادشاہ سلامت، نہ تو میں انسان ہوں نہ ہی وہ بھینس جانور ہے، ہم دونوں فرشتے ہیں اور اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان لے رہے تھے۔ یہ میں سارا مال تمہیں مبارک ہو، یہ سب سچ کرنے پر تمہیں انعام کے طور پر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دونوں فرشتے غائب ہو گئے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کی جو سٹوری ہے نسو کے واقعہ کی بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ نسو نے مال کمانے کے لیے اللہ کا نام پسندیدہ کام منتخب کیا تھا، لیکن جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لت لینا چھوڑی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ پاک ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔